محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کون ہیں؟ آئیے گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ محبت اہل بیت ایمان کی جان اور شرط ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں وارد ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے حکم خداوندی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت محبت رسول ہے، اور محبت رسول محبت خدا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ میں نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری میری اہل بیت۔ جب تک تم ان کا دامن تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت مولا علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا، جو مجھ سے میرے ان دونوں فرزندوں اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، اور جنت کے بھی اس درجے میں رکھا جائے گا جہاں میں رہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت امت کے لیے امان حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اہل بیت نہ رہیں گے تو امت پر وہ قیامت آئے گی جو ان سے وعدہ ہے۔ بہقی نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ نمبر ایک، اپنے نبی پاک کی الفت و محبت۔ نمبر دو، اہل بیت اطہار کی الفت و محبت۔ نمبر تین، قرآن کریم کی عزت۔ پیارے عزیز دوستو، بہقی اور بیلوی نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے آل اس کو اپنے آہا سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ پیارے عزیز دوستو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ پیارے دوستو، امام احمد نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ پیارے دوستو، ویلوی نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے وسیلے کی تمنا رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو اس کو میری بارگاہ کرم میں روز قیامت حق شفاعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز بندی کرے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا 7 خطرناک مقام پر فائدہ بخش ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، خدا بند قدوس اس کو دوزخ میں ڈالے گا، اس کے کسی کام کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اسلام کی عزت۔ نمبر 2، میری عزت۔ نمبر 3، میرے قرابت داروں اور اہل بیت کی عزت۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اطرت یعنی اہل بیت اور انصار کے حقوق کو نہ پہچانے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے تو اس میں ان 3 باتوں میں کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ 1، یا تو وہ منافق ہوگا، 2، یا زنا کی اولاد ہوگا، یا پھر 3، وہ حیض و نفاس جیسی ناپاکی کی حالت میں اس کی ماں کی پیٹ میں رہا ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، ویلمی نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ حوض کوثر پر پہلے آئیں گے وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں اولاد عبد المطلب یا اولاد بنی ہاشم یعنی اہل بیت سے کچھ نیکی یا اچھا سلوک یا احسان کیا، پھر وہ اہل بیت
اس کا بدلہ نہ دے سکے تو قیامت کے روز اس سید کی طرف سے میں پورا بدلہ عطا کروں گا۔ حاکم اور بیلوی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور دین دونوں کی حفاظت فرمائے گا، اور جو شخص ان باتوں کو ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی کام کی حفاظت نہیں کرے گا۔ نمبر 1 اسلام کی عزت، نمبر 2 میری عزت، نمبر 3 میرے قرابت داروں اور اہل بیت کی عزت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے تارے اہل زمین کے لیے سفر دریا میں ڈوبنے سے بچانے میں باعث پناہ اور موجب امان ہے۔ میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف اور تفرقہ میں پڑنے سے بچانے میں باعث امن ہے۔ جب میرے اہل بیت سے کوئی گروہ یا اختلاف کر کے الگ ہو جائے تو وہ گروہ شیطانی گروہ سمجھا جائے گا۔ بیلوی نے حضرت ابی سعید سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اولاد کے متعلق مجھے اذیت تکلیف دے گا اس پر سخت غضب الہی نازل ہوگا۔ بیلوی نے حضرت ابی سعید سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے اس سے لطف اندوز ہو تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا اچھا جانشین بنے، اور جو ان کے بارے میں میرے بعد ان کا اچھا جانشین نہ ہوا تو اس کی عمر کاٹ دی جائے گی اور وہ قیامت کے دن میرے پاس رسوا ہو کر جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کسی کے واسطے کھڑے نہ ہو مگر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے رہا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صدقہ حرام کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسجد موی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں مگر میرے لیے اور مولا علی فاطمہ اور ان کے صاحبزادے حسن و حسین کے لیے حلال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے وہ اہل بیت میں سے کسی کو آگ میں داخل نہ فرمائے تو اس نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ اہل بیت کی محبت کا امتحان۔ اہل بیت کی محبت بڑے سخت امتحان لیتی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں نمبر 1 امام نسائی کو ممبر پر شہید کیا گیا۔ نمبر 2 امام بخاری کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا۔ نمبر 3 امام حاکم پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ نمبر 4 امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام مالک کے ہاتھ اکھاڑے گئے۔ نمبر 5 امام احمد ابن حنبل کو شہر سے باہر کر دیا گیا۔ نمبر 6 امام شافعی کو اس قدر پریشان کیا کہ مکہ چھوڑ کر مصر چلے گئے اور ان حضرات پر شیعت کا فتویٰ دیا گیا، جس کے جواب میں امام شافعی نے فرمایا، حضور کے اہل بیت کی محبت اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا اہل بیت کون ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی بہن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے گا اہل بیت کون ہے وہ جان لیجیے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 1 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستو، یہ اہل بیت ہے۔ پیارے دوستو، کچھ اسلامی بھائیوں کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کون ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں نے اسی کے تعلق سے بنائی ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے، ان لوگوں کو جو نہیں جانتے کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔